کوئی یہ کہے کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے تو ہم اس کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ حضور کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی کے قبضے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور کلکے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ میں جو حضرات میری گفتگو کو سن رہے ہیں، اگر وہ کسی بیماری یا کسی مجبوری میں ملوث نہیں ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے اوپر احسان کریں۔ اب تک ہم لوگ آپ کو وقت دے رہے تھے، اب تھوڑی دیر آپ اپنا وقت ہم کو دے دیجئے۔ مشکل سے 10-15 منٹ کی گفتگو جو آپ سے کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اگر آپ سنیں گے تو اور آگے کی گفتگو ہوگی۔ ماشاءاللہ بڑی پاکیزہ اور بڑی بہتر گفتگو آپ نے حضرت مولانا صاحب قبلہ سے سماعت کر لی ہے۔ اب مزید حقیقتاً کسی بیان یا کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، وائرل فیور کا دور چل رہا ہے، بخار سے ہر انسان پریشان ہے، سب کو استراحت اور آرام کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا آپ حضرات سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ میں سمجھوں کہ ہاں میں زندہ لوگوں سے مخاطب ہوں اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ بابو آپ لوگ بھی سامنے آ جاؤ، چچا اگر آپ بھی سن رہے ہیں، کوئی اگر پریشانی ہے تو بیٹھے رہیں، اگر کوئی پریشانی نہیں تو بڑا احسان ہوگا آپ کا، تھوڑی دیر آ کر کے آپ وقت دے دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنا سنیں گے کیا ہے، لیکن ایسی محفلیں بار بار نہیں ہوتی، بڑا احسان ہوگا۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ کرسی ہے، کرسی لے لیں تاکہ بیٹھنے میں آپ کو بھی آرام رہے۔ بہت بہت احسان آپ تمامی حضرات کا، آپ نے میری کہی ہوئی بات کی لاج رکھی اور آپ حضرات نے میری آواز کو لبیک کہا۔ آپ بیٹھ جائیے تاکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گفتگو کا آغاز کروں، اور جو چند باتیں آپ حضرات کے روبرو کرنی ہے تاکہ میں بھی اللہ و رسول کے ذکر کرنے والوں میں اپنا نام لکھا سکوں۔ جیسے نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات کافی دنوں سے میرے بڑے عزیزم محب گرامی وقار جناب جنید صاحب کی ایک فرمائش تھی کہ حضرت آپ ایک نعت پاک پڑھیے، یہ والی نعت کی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، وقت دامنگیر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی سلامت رہی اور کسی اور وقت میں آپ سے ملاقات ہوئی تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس نعت پاک کو پڑھا جائے۔ بالخصوص آپ حضرات کو میں جو باتیں پیغام کے طور پر دینا چاہتا ہوں، اس میں سے کئی ساری باتیں حضرت نے آپ کے گوشے گزار کر دی۔ جہاں پر حضرت نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا ہے، میں وہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا وقت لے رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق کو سن کر اس پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی چوڑی گفتگو آپ نے سماعت کر لی، آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، آپ نے یہ بھی جان لیا کہ اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کا مقام و مرتبہ کیا تھا، آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک مولوی یا ایک پیر کا نام نہیں ہے،
مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی کہ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے چلا جاتا ہے، مگر پھر بھی ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد کوئی دیکھ رہا ہے کہ قبر کے اندر کس کی پٹائی ہو رہی ہے اور کس کو قبر کے اندر پھولوں کے بستر پر لٹایا گیا ہے؟ کیا کوئی مرنے کے بعد یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا گیا ہے اور کس کو قبر اپنے اندر چمٹا کر کے اس کی ہڈیوں کا بھوسا بنا رہی ہے؟ کیا مرنے کے بعد کوئی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی قبر میں جنتی کھڑکیاں کھول کر کے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں کہ ان کی قبر آگ کا انگارہ بنی ہوئی ہے؟ یہ تو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کون انسان جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا حضرت ہمیں ایسی بات بتائی جائے جو ہم اس روئے زمین کے اوپر چل کر کے اپنے حیات زندگی میں دیکھ سکیں کہ ہاں مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو آؤ میرے پیاروں میں آپ کو اپنے علم کے مطابق بتاتا ہوں، آج دنیا بہت وسیع ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، الگ الگ کے فرقہ باطلہ جو اپنے سروں کو اٹھا کر کے جی رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم وہابی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم رافضی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم خارجی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم قادیانی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم شیعہ کلی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم بریلوی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، الگ الگ فرقے سانس لے رہے ہیں، مگر یہ پہچان کیسے کرائی جائے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ اور میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں، پورے دنیا کی سرزمین کا سروے کر کے دیکھ لو، آج اس روئے زمین پر اگر کوئی رافضی ملے گا تو کہیں اگر ابو بکر صدیق کو مخالف ملے گا تو حضرت علی کو مانے گا، کہیں حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرے گا تو حضرت عمر کو مانے گا، اگر کوئی شیعہ ملے گا تو حضرت علی کے علم کا قصیدہ پڑھے گا، مگر حضرت ابو بکر کی برائی کرے گا۔ اسی روئے زمین پر اگر کوئی اہل حدیث ملے گا تو حضور کے سامنے تبرہ بازی کرتا نظر آئے گا، مگر اہل سنت والجماعت جس کو دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس کے حق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ایک 7 سال کے بچے سے لے کر کے بزرگ تک کا دیکھ لو، ایک بچے کے سینے میں بھی اگر دیکھو گے تو اہل بیت کی محبت ملے گی، حضور کے گھرانے کی محبت، حضور کے ازواج مطہرات کی محبت، تمام صحابہ کی محبت، تمام اولیاء کی محبت، تمام علماء کی محبت۔ سنیوں کا سینہ وہ سینہ ہے جس میں صرف اللہ کا خوف نہیں بلکہ اللہ والوں کی محبت ہے، اور جب ان کا جنازہ دنیا سے اٹھتا ہے تو جنازہ یہ پیغام دیتا ہے کہ زمانے والوں سنو، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ دور حاضر میں بتاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج جو شیعت ہے، آج جو رافضیت ہے، آج جو قادیانیت ہے، آج جو اہل حدیث کا فرقہ ہے، کوئی حضرت علی کو اتنا مانتا ہے کہ حضور کے برابر پہنچا دیتا ہے، کوئی حضرت ابو بکر کو اتنا کمتر مانتا ہے کہ علی سے نیچے کر دیتا ہے، مگر کس کو کس حد تک محدود رکھنا ہے یہ ہمیں شریعت مطہرہ نے بتا دیا ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھو گے پھر بھی ایمان کا خطرہ ہے، اگر اس کے نیچے جاؤ گے پھر بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر اس چیز پر کوئی صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہے تو بلا شک وہ اس وقت دور حاضر میں اہل سنت والجماعت جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت، وہی لوگ عمل کر رہے ہیں، وہی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، حضرت نے صبح میں آپ سے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے جنہوں نے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں بسم اللہ خوانی یعنی پڑھائی شروع کر دی۔ 6.5 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ آپ نے تقریر کی عید میلاد النبی پر، اور آپ نے حضرت سے یہ بھی سنا کہ تقریباً 13.25 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آج لوگ یہ کہتے ہیں اب تک تو یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تک محمد کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، اب تک اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جاتی تھی، مگر اب تو جب تک اعلیٰ حضرت کا نام نہ لو لوگ مسلمان مانتے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام نہ لو تب تک مسلمان ہونے کی سند پر ٹھپا نہیں لگایا جاتا ہے، اس پر صداقت کی مہر نہیں لگائی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حضرت کی موجودگی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو جو ہم مانتے ہیں اور جن کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ان کو حضور کی شان کے برابر مانتے ہیں، حضور کے برابر مانتے ہیں، تو سن لو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں پر میرے آقا محمد رسول اللہ کا علم ہے، اگر احمد رضا کو
مانتے، تم برابری کی بات کرتے ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں کس کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، مگر میں آپ کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ 8 گھنٹے میں تقریباً 105 ڈگری بخار لے کر کے آپ نے 8 گھنٹے میں 500 صفحات پر مشتمل الدولۃ المکیہ آپ نے لکھ کر کے لوگوں کے قوم کے حوالے کیا ہے۔ وہ والا حضرت کون ہے؟ وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ کوئی صحابی نہیں ہے، وہ کوئی تابعین نہیں ہے، وہ کوئی اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہے، وہ کوئی امام حسن حسین کا زمانہ پانے والے نہیں ہیں۔ یہ امام احمد رضا ہے کون؟ امام احمد رضا کا مقام کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو اولیاء کرام ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، انہی میں سے ایک غلام کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے آگے میں نے پہلے ہی بتا دیا احمد رضا کا علم کیا ہے، مگر اے مسلمانوں سنو، میرے اعلیٰ حضرت کا علم جب آپ نے سماعت کر لیا ہے، جس نے 8 گھنٹے کے وقت کو لے کر کے 500 صفحات پر مشتمل الدولۃ المکیہ اس قوم کو دی ہے، جس نے اس قوم کو فتویٰ رضویہ جیسی نعمت عطا کی ہے، جس نے اس قوم کو نہ جانے درجنوں کتابیں عطا فرما دی ہیں، تقریباً ہزاروں کتابوں سے زیادہ جو رائٹر ہے، اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ایک چیز پر قلم اٹھا لے تو دنیا کے تمام دلائل دینے والے قدم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب امام احمد رضا کے علم کا عالم کیا ہے؟ اس میں علم کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں سے ایک غلام کے علم کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کے علم کا عالم کیا ہے؟ اسی لیے تو شامی رضا اسماعیلی کہتا ہے کہ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا نبی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ امام احمد رضا کے علم کا جواب نہیں لا سکتے اور میرے آقا کے علم کو اپنے جاہلیت کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ مالا حضرت کو حضور کے برابر کر دیے ہیں۔ اگر کسی نے قلم کی روشنائی کا صحیح حق ادا کیا ہے تو آج وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور وہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے تو ہم اس کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ حضور کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی کے قبضے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم یہاں سے پکارے تو نہیں سنتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ان کی پیاری سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کوئی ہم سے یہ آ کر کے کہے کہ محمد مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہیں گے تم کچھ بھی کہتے رہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور ایک عشق کا صفحہ آپ کے سامنے کھولوں، جب امام احمد رضا سے کہا گیا حضور سے محبت کرتے ہو تو حلیہ مبارک کو بتاؤ کیسا تھا، تو آپ نے حدیث و قرآن تو بڑی دور کی بات چھوڑیے، اعلیٰ حضرت کی جب نگاہ کتابوں کی روشنی کے ذریعے میرے مصطفیٰ کے لب مبارک پر پڑی ہے، امام احمد رضا کا قلم بول اٹھا، پتلی پتلی گلے کرسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت کے شکم مبارک پر احمد رضا کا قلم اٹھا ہے تو لکھتا ہے کہ کل جہاں ملکی اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جب امام احمد رضا کا قلم، میرے امام احمد رضا کا قلم حضور کے ہاتھ مبارک پر اٹھا ہے تو لکھتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے امام احمد رضا کا قلم مصطفیٰ کی انگشت مبارک پر اٹھا ہے تو کہتے ہیں نور کے چشم لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے امام احمد رضا کا قلم مصطفیٰ جان رحمت کے دہن پر پڑی، زبان پر پڑی، تو کہتے ہیں کہ جس کی ہر بات، جس کی ایک ہر بات وہی ہے خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب امام احمد رضا کا قلم میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی پر پڑا ہے، لکھتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا محمد رسول اللہ کے جب ماتھے پر احمد رضا کا قلم چلتا ہے تو لکھتا ہے کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس زمین
लाखों सलाम। ये इमाम अहमद रजा का इश्क है। खुदा के लिए जो मसलक आला हजरत दौरे हाजिर में जो तालीम मसलक आला हजरत की है, उसको सुनिए, उस पर अमल कीजिए और उसी पर अमल पैरा होकर के जिंदगी गुजारिए। अगर जानते हो कि दुनिया और आखिरत दोनों बरकरार रहे। मैंने जो टाइम आपसे लिया था उससे ज्यादा 5 मिनट का वक्त लिया, आपको इसके लिए तकलीफ दिया, माजरत चाहता हूँ। अगर मैंने कोई हक बात बयान की है आपकी दुनिया व आखिरत में काम आती है तो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए, मुझे दिखाने के लिए नहीं, उस पर अमल जरूर कर दीजिए, जरूर अमल कीजिए। आज ये बात पता नहीं चलती, ऐसे जनाजे उठे हैं ना मुसलमानों कि उनकी रूहें तड़प करके कभी बेटों को ढूंढती है, कभी अपने बच्चों को ढूंढती है कि कहाँ चले गए मेरे बच्चे जिनको कंधे पर बिठा करके कभी मेला दिखाया था, आज मेरे जनाजे को कंधा दिया जा रहा है, वो कहाँ है जो मुझे पढ़ करके एक सूरह कम से कम बख्श दे। तुम्हें फातिहा का मुनकर बनाया जा रहा है। अगर तुम्हारा बाप, हमारा बाप जिसने कभी जिंदगी में सजदे ना किए हों, जो अच्छा काम ना किया हो, वो मर जाए तो कब्र में सवाल जवाब होता है, नहीं होता? अरे यार, सवाल जवाब उसी से ना होता है कि जो जिंदा हो। तो अपने बाप के लिए ये कहते हो कि हाँ वो जिंदा है, सवाल जवाब हो रहा है, दुआ करते मौला सवाल जवाब में आसानी पैदा फरमा। और जब हुजूर की बात आती है तो यार क्या दिलों पर कौन सा जंग लग गया है। उम्मीद तो है कि हम, उम्मीद नहीं यकीन है कि हम गुनहगार हैं, मगर यार इतने गुनहगार हो जाएंगे कि एक दिन मुस्तफा की शान पर उंगलियां उठेगी। इतना गुनाह हमारा सर चढ़ करके बोलने लगेगा कि हम लोगों का पैर और पजामा देख करके ये फैसला करेंगे कौन सा दीन हक कौन सही है। अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कीजिए। और अगर ये चाहते हो ना कि ये तुम्हारी औलाद बख्शवा लेगी मरने के बाद, अरे मरने के बाद जो तुम्हें जीते जी तुम्हारे कहने पर आज नमाज नहीं पढ़ती है, तो मरने के बाद तुम्हारे कब्र पर ये फातिहा पढ़ने जाएगी। आज जीते जी तुमसे झगड़े जिसके खत्म नहीं होते, मरने के बाद तुम्हारे बख्शिश की दुआ करेगा। वो जमाने खत्म हो गए। अपने आमाल की इस्लाह कीजिए, अपने अकीदे का तहफ्फुज़ कीजिए और मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रह करके जिंदगी गुजारिए। मेरा ईमान कामिल है, अगर हमारी नेकियां कम भी रही ना और अकीदे अगर सही है तो अल्लाह हमारी जरूर बख्शिश फरमाएगा। यही पैगाम है। सुर सरकार हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आपसे एक गुजारिश है कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।